مال کے سلسلے میں دو سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ حاصل کیسے کیا، کہاں سے کیا، حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، ایک ایک پیسے کا اس کا حساب ہوگا جو تم نے کمایا وہ حلال تھا یا نہیں، اور پیور تھا، ایک دم حلال تھا، بڑی مشقت سے کمایا تھا، پورا پسینہ بہایا تھا، تو خرچ کیا، انہی جگہوں پر خرچ کیا جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، انہی کاموں میں خرچ کیا جن کاموں میں خرچ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسی طریقے سے خرچ کیا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، یا وہاں تم نے اپنی مرضی چلائی، یا وہاں تم شیطان کے بھائی ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، وقال تعالی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، وقال تعالی وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔ برادران اسلام، قرآن مجید کی 3 آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان آیات میں اور حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے بندوں کو دی ہیں ان نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، ان کا کیا حق ہے، کیسے ان کی قدردانی ہونی چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں ڈھیر ساری ہیں، احسانات اس کے بہت ہیں ہمارے اوپر، ان میں خاص طور سے یہ جو وسائل زندگی ہے، سامان زندگی ہے، ان کے بارے میں خاص طور سے بہت ہدایات ہیں قرآن مجید میں، احادیث میں، ہر جگہ۔ قرآن اور حدیث میں یہ جو ہدایات ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس نے بندوں کو پیدا کیا ہے تو ان کی زندگی خوشگوار رہے، پرامن رہے، اللہ کی مرضی کے مطابق رہے، اس لیے اس کی ہدایت کا سامان اس نے بھیجا ہے۔ وسائل زندگی کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، یہ تو عام عقل بھی یہی بات کہتی ہے، دنیا بھی یہی بات کہتی ہے، اس لیے کہ کوئی چیز کہیں بھی ضرورت سے زیادہ خرچ ہو جائے، بے جگہ خرچ ہو جائے تو وہ بات قابل مذمت ہے۔ قرآن مجید میں جو انسانی رویہ ہے وسائل کے سلسلے میں اس کی تعیین کی ہے، پیسہ ہو، دولت ہو، سونا چاندی ہو، سامان زندگی ہو، عام طور سے 3 طرح کے انسانی رویے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اب یہ میرے پاس مال آ گیا ہے تو سائد کر کے رکھیں، خرچ ہی نہ کریں، ضرورت پر بھی نہ خرچ کریں، بیمار ہو جائیں تو علاج بھی نہ کریں، بچوں کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہ کریں، ہلا والا کریں۔ اس کو بخیلی کہا جاتا ہے، کنجوسی کہا جاتا ہے، اور بہت قابل مذمت ہے ہر جگہ، سماج میں بھی اور قرآن اور حدیث میں۔ ایک دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے کما لیا ہے، اپنی محنت سے، اپنی قوت بازو سے کمایا ہے،
تو اب اس کا مالک میں ہوں، تو وہ اللے دللے خرچ کرتا ہے۔ جو خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں بھی ضرورت سے زیادہ، اور جو خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے، جہاں منع ہے، وہاں بھی خرچ کرتا ہے۔ اس کے قرآن مجید نے اس کی بھی مذمت کی کہ بھائی دولت ہے، سرمایہ ہے، تو سنبھال کر کے خرچ کرو۔ ایک تیسرا رویہ یہ ہوتا ہے، آدمی اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتا ہے، حساب سے جیسا اس نے طریقہ بتایا ہے اس کو خرچ کرنے کا، اس کو خرچ کرتا ہے، اس کو پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ معتدل رویہ، بیچ کی راہ، مناسب طریقے سے اس کو خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ قرآن مجید میں ہر طرح کا بیانیہ ہے، احادیث میں ہر طرح کی تعلیمات ہیں، فائدہ بھی بتایا، نقصان بھی بتایا، اور وہ سیدھا سیدھا رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا۔ یہ جو پہلا اور دوسرا جو رویہ ہے، یا تو آدمی کنجوسی کرے یا الل دلل خرچ کر ڈالے، ایک ہی آیت میں کور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ایسا بھی نہ کرو کہ ایک دم تمہارا ہاتھ گردن سے بندھا رہے، جیب میں جائے گی کچھ پیسہ نکلے گی، اور ایسا بھی نہ کرو ولا تبسط، ایک دم پھیلا ہوا ہاتھ ہے اڑاؤ۔ بہت سی پاکستانی شادیوں کے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، گڈیوں کی گڈیاں اڑاتے ہیں فضا میں، تو ایسے تو پھر آپ تندرست ہو جاؤ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اچھے لوگ وہ ہیں، مومن کی شان یہ ہے، مومنانہ رویہ یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو سارا کا سارا اڑا ڈالتے اور نہ بڑی کنجوسی کرتے، بلکہ وہ پیچ کی کا راہ اختیار کرتے ہیں، مناسب طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بات تو بڑی سیدھی ہے، مخالط والی بات جہاں تک ہے وہ تو ہم سب لوگ مذمت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم پائے جاتے ہیں، ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں، اور جو بھی ہوتے ہیں ان کے دوست احباب اعزاء اقارب سب ان کو گری نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو فضول خرچ لوگ ہیں، اللہ کی اس نعمت کو اللے دللے پہ حساب اڑانے والے لوگ، یہ بہت ہی دنیا۔ اس لیے اس کے سلسلے میں قرآن مجید نے الگ الگ تعبیرات استعمال کی، الگ الگ طریقے بتائے۔ اس فضول خرچے کے لیے دو طرح کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، ایک اسراف ہے، ایک تبذیر۔ دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے فضول خرچی۔ اسراف کا مطلب یہ ہوا کہ جگہ تو جائز تھی لیکن زیادہ خرچہ کر دیا، اور تبذیر کا یہ مطلب بتایا جاتا ہے کہ وہ جگہ جائز بھی نہیں تھی اور خرچہ بھی کر ڈالا، اللہ کی نعمت اللہ کی مرضی کے خلاف اڑا ڈالی۔ یہ دونوں باتیں وہ ہیں، اور دونوں طریقے سے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو دولت پا کر کے اللے دللے ناجائز جگہوں پر اڑانے والے لوگ ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے شیطان کے بھائی بن بنے۔ ہم لوگ دنیا کا حال دیکھیں، اپنا حال دیکھیں، اپنی قوم کا حال دیکھیں،
یہ رویے ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں. ہماری شادیوں کا ڈیکوریشن آئٹمس، ڈھیر ساری شرائط، بڑا لین دین، بعض دفعہ کارڈ سینکڑوں روپے کا چھپوا دیا جاتا ہے. ہم لوگ بہت ساری رسومات سے بدھے ہوئے ہیں. جینا تو جینا، مرنا مشکل ہو گیا ہے. اس کے ساتھ اتنی رسومات لاد دی گئی ہیں، انہیں اس کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے. وہاں بھی ڈھیر سارا خرچہ ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا فضول ہوتا ہے. ہم لوگوں کی جو تقریبات، پروگرامس ہوتے ہیں، ہماری جو عمارات ہیں، مکانات ہیں، بلڈنگیں ہیں، ہماری جو سواریاں ہیں، ہمارے یہاں عام زندگی میں یہ جو اللہ کی بہت سی چیزیں بہت افراط ہم کو دی، پانی بہت افراط دیا ہوا ہے، اس کا بے تحاشا خرچ. فیشن، اب تو ایسے بہت سارے سروے آ رہے ہیں کہ ایک گھرانے میں کھانے پینے پر کتنا خرچ ہوتا ہے اور کاسمیٹکس پر کتنا خرچ ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، بلکتے ہیں. کئی لوگ اس سے بہت تنگ ہیں، لیکن یہ ہے. ان کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بڑی مذمت آئی کہ اللہ کی نعمت جب ملی تھی تو اس کی قدر ہونی چاہیے تھی، اور اگر ایسے استعمال کسی نے کیا تو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی. اس نے اللہ کے غضب کو دعوت دی. یہ دیا ہوا اسی کا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے اگر ناراض ہو جائے. گویا ہم نے اس خوشحالی کو افلاس میں بدلنے کی دعوت دی. ہمارے رویے سے ہمارا پڑوسی، ہمارا جاننے والا، ہمارا ملازم، ہمارے یہاں جو کمزور طبقات ہیں، ان کے جذبات کا استحصال ہوگا، وسائل کا ضیاع ہوگا، معاشرے کا توازن خراب ہوا، اور انسانی معاشرے سے نکل کر کے ہم چلے گئے شیطان کے خاندان میں. اچھے خاصے انسان، نماز روزہ والے لوگ، عزت دار لوگ، کام کرنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی والا، کرنے لگے شیطان والا. تو اس کا اثر اس فضول خرچی کا انسان کی ذات پر بھی پڑتا ہے، معاشرے پر بھی پڑتا ہے، حکومتوں پر بھی پڑتا ہے، اور اگر آپ مشاہدہ کریں کھلی آنکھوں سے، عالمی سطح پر بھی اس کا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بڑے واضح لفظوں میں آگاہ کیا. ہم لوگوں کی ایمان کا حصہ ہے نا کہ سب کو مرنا ہے، مر کر کے اللہ کے حضور حاصل ہونا ہے، حشر میں اللہ کے سوالات کا سامنا کرنا ہے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بندے کے یہ جو دو قدم ہیں، دو ٹانگیں جو ہیں، یہ ہل نہیں سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. ان میں الگ الگ سوال ہیں، علم کے سلسلے میں ہے، عمر کے سلسلے میں ہے، صحت کے سلسلے میں ہے، مال کے سلسلے میں 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ حاصل کیسے کیا، کہاں سے کیا، حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، ایک ایک
کا اس کا حساب ہوگا جو تم نے کمایا وہ حلال تھا یا نہیں، اور پیور تھا، ایک دم حلال تھا، بڑی مشقت سے کمایا تھا، پورا پسینہ بہایا تھا، تو خرچ کر کیا؟ انہی جگہوں پر خرچ کیا جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، انہی کاموں میں خرچ کیا جن کاموں میں خرچ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی طریقے سے خرچ کیا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، یا وہاں تم نے اپنی مرضی چلائی، یا وہاں تم شیطان کے بھائی ہو گئے؟ یہ وہ سوال ہے میرے بھائیوں جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اس سوال کا جواب ہم کو یہی اسی دنیا میں اپنے رویے سے تیار کرنا ہے، وہاں تو وہی زبان سے نکلے گا جو یہاں ہوا ہوگا۔ اس لیے ہمیں خاص طور سے اس حدیث پاک کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہر دم رکھنا چاہیے۔ یہ رہے گا تب ہماری زندگی اسلامی زندگی ہوگی، ہمارا طرز زندگی اسلامی طرز زندگی ہوگا، ہماری عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے، ہمارے حقوق کی ادائیگی ٹھیک ہوگی، ہماری شادی بیاہ ٹھیک ہوگی، رسومات میں جو جائز ہیں ہم وہی کریں گے، ناجائز میں نہیں جائیں گے، ہم حقوق کو پہچانیں گے، ہم حقوق کو ادا کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ضروری یہ بھی ہے کہ ہم انکم آمدنی اور خرچ کا حساب رکھیں، اتنا آیا ہے تو کیسے ہم کو خرچ کرنا ہے، اور اس میں کس کس کا حصہ ہے۔ جو خوشحال لوگ ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اسی میں سائل اور محروم کا بھی حصہ ہے، تو ان حصوں کی تقسیم کا بھی ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے، یہ جو بہت ضروری ہے۔ بچنا جن باتوں سے ہے وہ یہ کہ یہ سب ہم کرتے کیوں نہیں، بڑی سیدھی سیدھی اس کی وجہ ہے کہ دولت ہے تو دکھائی دینا چاہیے، نمود و نمائش، تکبر، مظاہرہ، میں ہوں تو مجھے باور کرانا چاہیے، میرا مکان پڑوسی کے مکان سے 1 فٹ اونچا ہونا چاہیے، میری شادی اس کی شادی سے اور اچھی ہونی چاہیے، میرا فلاں کام اس سے اور بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ان سب باتوں کی تو کھلی ممانعت ہے، ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ بہت سادہ سا مضمون ہے میرے بھائی، بیان میں جتنا آسان ہے اس کی تطبیق اتنی ہی مشکل ہے۔ اب بیان میں تو ہم نے کہہ دیا کہ فضول خرچی بہت بری چیز ہے، یہ فضول خرچی کی تعیین پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے۔ سائیکل چلانے والا موٹر سائیکل چلانے والے کو سمجھتا ہے کہ بلا وجہ پٹرول خرچ کر رہا ہے تو مہنگی گاڑی لے لے، ٹرین سے سفر کرنے والا جہاز والے کو فضول خرچ کرا دیتا ہے، جھوپڑی میں رہنے والا پکے مکان والے کو کی مذمت کرتا ہے، تنگ دست باسی کھانے والا ہوٹل میں کھانے والوں کی مذمت کرتا ہے۔ یہ ہے اس سلسلے میں بھی بہت واضح رویہ ہے دین کا، ایسا نہیں ہے کہ فضول خرچی سے بچنے کے لیے ہم خرچ ہی چھوڑ دیں۔ معاشرے کا جو عرف ہے، معاشرے کا جو رہن سہن ہے، جو کھان پان ہے، جو لینا دینا ہے، ان سب سے کٹ کر کے ہم کوئی دوسرا رویہ اختیار کریں۔ اس سلسلے میں ہر فرد کا اپنا دل بتائے گا، دل کا مفتی بتائے گا کہ اس کے لیے کیا جائز ہے اور کس نیت سے وہ کر رہا ہے۔ تو اچھا مکان بھی بنانا بھی جائز ہوگا، اچھی سواری سے چلنا بھی جائز ہوگا، اچھا کھانا کھلانا بھی جائز ہوگا، وہ الگ الگ طریقے سے الگ الگ مواقع ہیں۔ یہ بات ہم لوگ جو تقریریں کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی اپنی تقریروں میں بھی
توازن لانا ہوگا. ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب بات کرتے ہیں تو ضرور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی مثال پیش کرتے ہیں غزوہ تبوک کے واقعے کی، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال اٹھا لائے گھر میں جھاڑو لگا کر کے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال اٹھائے. انفاق پر جب گفتگو ہوتی ہے ترغیب کے لیے یہ بات کی جاتی ہے. تاریخ کا یہ واقعہ ہے، بالکل سچا واقعہ ہے. وہ بڑے عظیمت والے لوگ تھے، اس وقت کی طلب کا ان کو اندازہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر اسی کی روح کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے تھے. وہ رویہ بہت اچھا ہے. لیکن جب قرآن مجید کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہر وقت اور سب کے لیے نہیں ہے. اس میں اپنے بچوں کے لیے بچا کر کے رکھنا بھی ہے، ان کو محروم نہ کرنے کی تاکید بھی ہے. اس میں سب کچھ ایک وقت میں لٹا کر کے خود کلاش ہو جانے کی ممانعت بھی ہے. تو یہ جو توازن دین کا ہے، دین کے ہر معاملے میں ہے، وہ بات بھی میرے بھائی ہم لوگوں کو پیش نظر رکھنی چاہیے. بچنا ہے ہمیں فضول خرچی سے، بچنا ہے ہمیں ان تمام کاموں سے جو ہم اپنی دولت کو بہت ہی ناجائز جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں. معلوم ہے کہ ناجائز ہے، معلوم ہے کہ گناہ کا کام ہے، تو ہم پیسہ دے کر کے اپنی محنت کی کمائی کا گناہ خریدیں تو یہ بہت مذمت کی بات ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرمائے، دین کی تعلیمات کا صحیح شعور عطا فرمائے. مال کے سلسلے میں، مال حاصل کرنے کے سلسلے میں، مال خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح شعور عطا فرمائے. اور جو صحیح دینی رویہ ہے، صحیح دینی طرز زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طرز زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات